إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النصر کی تلاوت کی ہے. سورۃ النصر کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے دین کے غالب آنے کی بشارت دی ہے، وہیں اس سورہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور سفر آخرت کی پیشین گوئی بھی پوشیدہ ہے. یہ سورہ نازل کرنے کے بعد گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد یہ سورہ بتاتی ہے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بہت تھوڑا ہے اور آپ بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے. یہی وجہ ہے کہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ النصر قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ ہے. پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ بشر تھے، انسان تھے. اور جیسے اور بہت سارے انسان مقدر کی عمر دنیا میں گزار کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو یہ قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا. مقدر کی جو عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ عمر گزارنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا آنا حتمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر مقدر کر رکھی تھی، اس مقدر عمر کے گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا آنا لازمی تھا. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے
ہم نے اس دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر آپ انتقال کر جائیں یا آپ کی وفات ہو جائے یا آپ پر موت طاری ہو جائے تو کیا یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی انسان کے مقدر میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں رکھی ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئے گی وہیں تمام انسانوں پر موت آ کر کے رہے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو قرآن حکیم میں کئی ایک ایسی آیتیں ہیں جو بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، اور کئی آیتوں میں اشارے اور کنایے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور ان سارے انسانوں کو بھی ایک دن موت کا جام پینا ہے۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 10 ہجری میں تقریباً دین مکمل ہو چکا تھا، بس دین کا ایک عظیم حکم باقی رہ گیا تھا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک عمل نہیں کیا تھا، اور وہ عظیم حکم تھا فریضہ حج بیت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج مکمل کیا، اور عرفہ کے میدان میں جب آپ نے وقوف کیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ پر حج مکمل ہو گیا، ہم نے آج کے دن دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دیں، اور اسلام کو بحیثیت دین ہم نے پسند کر لیا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہوا، اور حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں کہیے کہ بس سفر آخرت کی تیاری تھی۔ ذی الحجہ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکمل کیا، اس کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تک، یہ جو تقریباً 2 مہینہ 10 دن کا عرصہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت کی تیاری کا عرصہ۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں اپنے مختلف انداز سے، اپنے مختلف اعمال سے امت کو یہ پیغام دینے لگے کہ اب میرا قیام اس دنیا کے اندر بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، بہت جلد میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ مثال کے طور پر حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں آپ نے صحابہ کے جمگھٹے سے کہا تھا کہ میرے ساتھیوں، اس میدان میں شاید میری تم سے آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں اس میدان میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ آپ نے واضح اشارہ دے دیا کہ اب آپ کا اس دنیا میں رہنا انتہائی کم وقت رہ چکا ہے۔ حج کے بعد جب آپ مدینہ لوٹے تو امہات المومنین کی مجلس میں آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سے قریب کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور ان کے کان میں آپ نے کچھ بات کہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ پھر آپ نے دوبارہ قریب کیا اور کان میں ایک بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگی۔ بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، فاطمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا کہ جس کو سن کر کے تم پہلے رونے لگی اور بعد میں ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ یہ میرے ابا کا راز ہے، میں اس راز کو ظاہر نہیں ہونے دوں گی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میرے والد نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ اے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر آپ نے دوبارہ مجھے اپنے سے قریب کیا اور کہنے لگے فاطمہ غم نہ کرو، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ سفر کی حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو اشارہ دے دیا تھا کہ اب بہت جلد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، بہت جلد مجھ پر موت طاری ہونے والی ہے، بہت جلد میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں گے سفر کی 29 تاریخ تھی، یہ وہ تاریخ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے ہوئے تھے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے تھے تو آپ شدید سر کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ گھر پہنچے، سر میں اتنا شدید درد تھا کہ آپ نے سر پر ایک پٹی باندھ کر کے رکھی تھی، اس پٹی کے اوپر سر کے درد کا جو بخار ہوتا ہے، وہ تپش، وہ گرماہٹ لوگوں نے محسوس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں بھی درد تھا۔ وہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں آج درد ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سر درد کے مقابلے میں میرا درد سر بہت زیادہ ہے، میں سر کے درد میں انتہائی شدید طور پر مبتلا ہوں۔ مرض الموت میں جب آپ پہنچے اس بیماری میں جس میں کہ آپ کا انتقال ہوا تو امہات المومنین سے آپ پوچھنے لگے این انا غدن، کل کس کے یہاں میری باری ہے، کل کس کے یہاں میری باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ بیماری کے ایام گزارنا چاہتے ہیں، تو تمام امہات المومنین نے اجازت دے دی کہ آپ اپنی یہ بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میرے گھر میں گزارے، میرے حجرے میں گزارے۔ پیارے بھائیوں، بیماری کے باوجود، مرض کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک سکت اور طاقت رہی مسجد تشریف لے جاتے رہے اور باجماعت صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ آخری ایام میں جب بیماری کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر میرے والد وہ رقیق القلب آدمی، دل کے بڑے نرم آدمی، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، آپ کسی اور سے کہیے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ نہیں، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائیں۔ آخری 4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام بن کر کے مسلمانوں کی امامت کرائی۔ وفات سے پہلے بدھ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوتی ہے، پیر کے دن، منڈے کے دن۔ اس سے پہلے کا جو بدھ ہے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ اتنا بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
جب آپ ہوش میں آئے پورا بدن بخار سے آپ کا تپ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے کہا کہ مجھے 7 الگ الگ کنوؤں سے 7 بالٹی پانی لا کر کے دو اور اس سے مجھے غسل کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 الگ الگ کنوؤں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ جب آپ نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے روز مسلمانوں کو درس دیا، مختصر درس دیا، جس میں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کی تلقین فرمائی۔ آپ نے لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں تلقین فرمائی کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ مختصر درس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ جمعرات کا دن تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کا یہ خطاب بدھ کو ہوا اور یہ آپ کا آخری خطاب تھا۔ آخری مرتبہ آپ ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر نہ چڑھ سکے۔ جمعرات کا دن تھا۔ پھر سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ بخار سے تڑپنے لگے اور بخار اتنا شدید تھا کہ آپ نے کہا میرے اوپر پانی بہایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، پھر سے آپ پر پانی ڈالا گیا۔ جب آپ نے ہلکا سا افاقہ محسوس کیا تو آپ دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی امامت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیم بے ہوشی کے عالم میں بخار سے تپنے کے باوجود چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے، رینگتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے آپ مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامت کرا رہے تھے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارے سے منع کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف جا کر کے بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی، اور نماز کیسے مکمل ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں صحابہ کرام نے جمعرات کے دن ظہر کی نماز پڑھی۔ پیارے بھائیوں، یہ جمعرات کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سخت تھا۔ یہ آخری نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حاضری دی، اور اس کے بعد بیماری اتنی شدید بڑھی، اتنے سخت آپ بیمار ہوئے کہ آپ اس کے بعد پھر اپنے حجرے سے نکل کر کے مسجد تک نہ جا سکے۔ پیر کا دن تھا، منڈے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، بازو ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ مسجد جا پاتے۔ آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، صحابہ کرام نے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھانپا، محسوس کیا۔ صحابہ کرام دل ہی دل خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا بیماری میں، اور پھر آپ نے اپنا پردہ، حجرے کا پردہ کھینچ لیا۔ جیسے جیسے فجر کے بعد وقت بڑھتا گیا، آپ کی بیماری میں شدت آتی گئی۔ چاش کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، چاش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے چینی بڑھتی گئی، سکرات کا عالم بڑھتا گیا، موت کی سختی بڑھتی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور اتنے پریشان کہ آپ کی بے چینی کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی پریشانی کو آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیکھا تو بے چین ہو کر کے تڑپ اٹھی اور کہنے لگی واہ کربا بتا، واہ کربا بتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے قریب کیا اور کہنے لگے بیٹا تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، کوئی تکلیف تیرے باپ پر آنے والی نہیں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاش کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا، بڑی بے چینی کے عالم میں تھے آپ، سکرات کی کیفیت تھی۔ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی سختی دیکھی ہے میں نے کسی اور پر اتنی سختی نہیں دیکھی۔ کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر میرے گود میں تھا، اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن میرے کمرے میں داخل ہوئے، میرے حجرے میں آئے مسواک کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے بھائی کے مسواک پر جم گئی، گویا آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے مسواک چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ اے پیارے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں مجھے مسواک کرنی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک کو نرم کر سکتے، میں نے دانتوں سے کچل کر کے مسواک کو نرم کیا اور آپ کو دیا، آپ نے اس سے مسواک کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سب میرے لیے شرف کی بات ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گئے۔ کہتی ہیں بازو میں پہلو میں پانی کا ایک ٹب رکھا تھا یا پیالہ رکھا تھا۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بے چینی کا یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیالے میں ہاتھ ڈالتے، پانی جو ہاتھوں میں لگتا وہ چہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ۔ موت کا وقت بڑا نازک ہے، موت کا وقت بڑا نازک ہے جو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ چھت کی طرف اٹھی ہوئی اور آپ چھت کی طرف نظریں جمائے ہوئے اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اتنی نحیف آواز تھی، اتنی کمزور آواز تھی آپ کی کہ میں سن نہ سکی۔ میں نے کان لگایا تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے نکل رہا تھا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اما عائشہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے ادا ہو رہے تھے اے اللہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، ولیوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، شہداء کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں انگلی اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں ہاتھ دھیرے دھیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گر گئے اور میں نے دیکھا کہ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہوئی؟
پوری دنیا تاریک ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کی آنکھ کیا بند ہوئی؟ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دل تاریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اتنے جذبات میں تھے کہ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ ایسے وقت میں جب امت جذبات میں تھی، پریشان حال تھی، صحابہ کرام رو رہے تھے، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، نبی کے وفات کی تاریخ تھی۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اماں عائشہ کے حجرے میں چادر ہٹاتے ہیں، چہرے کا بوسہ دیتے ہیں پیشانی کا، اور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لوگوں سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، یقیناً آپ پر بھی موت طاری ہوگی، اور جان لو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان پر موت طاری ہو چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کس حال میں ہوئی؟ ناداری کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر، آخری رات ہے زندگی کی، چراغ میں تیل نہیں ہے کہ گھر روشن کیا جا سکے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پڑوس سے میں نے تیل ادھار لیا تاکہ چراغ میں ڈال کر کے اس آخری رات کو اپنے گھر کو روشن کر سکوں۔ کیا ناداری کا عالم تھا۔ لوہے کی زریں آپ نے گروی رکھی تھی ایک یہودی کے پاس، اور اس کے بدلے کھانے کے اناج آپ نے بطور قرض لیا تھا۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیں، لیکن آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی۔ پیارے بھائیوں، 12 ربیع الاول کی تاریخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، لیکن ہمارے نادان مسلمان بھائی اسی 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کا دن بنا رکھا، جبکہ یہ طے ہے کہ شریعت میں نیا کام بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کو عید کے طور پر صحابہ نے نہیں منایا، جبکہ وہ سب سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے۔ سلف صالحین نے نہیں منایا، بعد کے ادوار کے ائمہ نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا۔ اگر آج کوئی مناتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کو عید کا دن تو یقیناً وہ ناسمجھ ہے، نادان ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، ایک اہم بات جو آپ سے کرنی تھی، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ فی الحال وقف ترمیمی بل 2024 کی گونج جو ہے ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان شائع کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان میل کرے تاکہ اس بل کو نامنظور کر دیا جائے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آج آخری تاریخ ہے میل کرنے کی۔ ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں نے میل نہ کیا ہو، برائے مہربانی وہ امت کے حق میں جتنا جلدی ہو سکے، آج آخری تاریخ ہے، آپ ضرور میل کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے املاک کی حفاظت فرمائے، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہونے شفا یابی عطا فرما، اللہ ہم میں سے جو لوگ کسی طرح کے قرض
قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، رب العالمین ان سے قرض کو ادا فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔